أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83 سے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی جب انسان کے اندر تقویٰ پہلے سے موجود ہو تو اسلام آنے کے بعد وہ اور نکھر جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ یعنی ہمیں اللہ کا کلام سناتے رہنا چاہیے، معلوم نہیں کہ کس پر کب اثر ہو جائے۔ اور چنانچہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کا اجر ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ، یعنی خود ہی حرام اور حلال کی مختار نہ بن جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسی میں سے کھاؤ، یعنی حلال کمائی میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تمہاری بہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط مان لی ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اگر ایسی قسم کو پورا کرنے پر راضی ہے، اس کرنے پر اصرار کرے جس سے اس کے اہل و عیال کو نقصان ہوتا ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ گنہگار ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایسی قسم توڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ قسم نہ اٹھائی جائے، لیکن اگر کوئی قسم اٹھا لے اور اس کے بعد اس مسئلے یعنی جس کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے کا بہتر حل مل جائے تو اسے پر عمل کرنا چاہیے اور قسم کے بدلے میں کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ پھر ان قسموں کا کفارہ کیا ہوگا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، اور جو تم اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن کا آزاد کرانا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والاسناب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور پھال نکالنے کے تیر اور سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل ہیں، لہٰذا تم ان سب سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب و جوئے کے ذریعے سے دشمنی بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر بیان کر دینا لازم ہے۔ چونکہ شراب اور جوا اس سے محبت کم ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر اور عبادت سے روک دیتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو کچھ بھی پہلے کھایا پیا ہو اور اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کرے اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر
جمے رہیں اور پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہاں حدیبیہ کے سفر میں مسلمانوں نے احرام باندھ رکھا تھا اور آزمائش کے طور پر جانور مسلمانوں کے اتنے قریب تھے کہ انہیں پکڑ لیا جا سکتا تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اس لیے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مواشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، اور جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے، اور یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر کے روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں، اور جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی کاموں کو حلال کرنے کی کوششیں نہایت ہی مذموم ہیں، اسی طرح وہ حلال نہیں ہو جائیں گی، حرام ہی رہیں گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، شراب اور موسیقی کے آلات کو حلال سمجھیں گے، اور تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے یعنی احترام کی جگہ ہے، کیونکہ کعبہ کا قائم رہنا ہی زندگی کی علامت ہے۔ اللہ نے اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی گئی، اور یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اور رسول کے ذمہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی کا دار و مدار پاکیزگی میں ہے۔ الخبیث ناپاک چیزوں کی وجہ سے اس کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پاکیزہ چیزیں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو، یعنی غیر ضروری سوالات مت کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں، یعنی اگر ان چیزوں کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے تو تمہیں بری لگے گی، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہی حوصلے والا ہے۔ اور اس کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، یعنی کہیں اس کوتاہی کے مرتکب تم بھی ہو جاؤ، جس طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، اور ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ کیا ہر سال؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے 3 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اور ان کے بارے میں ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔
اور ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور اللہ نے انہیں نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، اور نہ ہی صاحبہ، اور نہ ہی وسیلہ، اور نہ ہی خام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی ہمیں رسول کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے باپ و اجداد ہی کافی ہیں۔ کیا کرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازمی ہے، اور جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب کہ تم خود ہدایت پر ہو، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی اگر تم اپنی اصلاح کرو گے اور حق پر قائم رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ دے سکے گا، اور سب سے پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان کنتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو۔ اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت آ جائے تو کوئی غیر قوم کے 2 گواہ ہی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو۔ کس بات کا شبہ؟ یعنی خیانت کا۔ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو بھی ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان پہلے 2 گواہوں سے زیادہ سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، یعنی ہم نے وصیت میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ کہیں ان کے ورثہ کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں۔ اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یعنی وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ یعنی اس دن کی دہشت کی وجہ سے وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکیں گے۔ اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمتیں یاد کر، اور جب میں نے تجھے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کے ساتھ سے قوت دی تھی تو ماں کی قوت میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا
پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ تمام معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا اور جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم فرمانبردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے۔ یعنی کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ تسلی اس لیے کیوں چاہیے تھی انہوں نے کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم سب کو بتا دیں گے کہ یہ معجزات آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اور حواریوں سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار جو ان پر ایمان لائے اور ان کے ساتھی اور مددگار بنے۔ ان کی تعداد 12 کے بیان کی جاتی ہے، اور وحی سے مراد یہاں وہ وحی نہیں جو بذریعہ فرشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، بلکہ یہ وحی الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اس قسم کا الہام ہوا جیسے قرآن نے وحی سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ وحی الہام تھی، وحی ہے، رسالت نہ تھی۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کر دوں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو تو یقیناً اسے جانتا ہے، اور تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے، اور میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے ایسا باغ ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن یہی الفاظ دہرائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو بائیں جانب دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس وقت میں وہی کہوں گا
جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور آسمان و زمین کے اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورۃ الانعام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا ہے۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، پھر اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت بھی مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ اب اہل سنت یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہا کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہے اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے وہ ہر جگہ ہے، یعنی اس کا علم و خبر سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر موجود ہے، لیکن یہ عقیدہ غلط ہے۔ فقط كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی ایسی نشانی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہو، اور ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب الہی سے وہ دوچار ہوں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا تمام انسانوں پر واجب ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارشیں نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رِجَالًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو اور پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان سے پوچھے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اور اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور زمین میں صرف ایک حصہ ہی اتارا ہے، اور اس ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے سم سے اپنے بچے کو نہیں لگنے دیتی کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔
اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مکمل کر لیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے پاس اوپر لکھ لیا ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اور اے نبی کہہ دیجیے، کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس سے نہیں کھلایا جاتا؟ کہہ دیجیے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اور کہہ دیجیے، بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ خوب حکمت والا اور باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ فقل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی ھذا القرآن لأنذرکم بہ ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجیے کہ گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجیے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میرے طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس چیز کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، یعنی خبردار کروں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجیے، میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دیجیے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی میں ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ کریں گے، پھر اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے وہ سب ان سے اس دن گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور جب ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈالتے دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور دوسروں کو اس ہدایت سے بھی روکتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُخْرِجُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی اس ہدایت سے بھی روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس بات شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔
یعنی وہ ایسا اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ ایمان لائیں گے، بلکہ وہ ایسا قیامت کے ہولناکیاں، اس کی دہشت کے خوف کے ڈر سے وہ ایسا کہیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، نہیں بلکہ ان کے وہ عمل ہی ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ حق نہیں، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، اور بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب وہ ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ افسوس ہم اس معاملے سے ہم سے کیسے کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار بہت برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کو وہ نہیں مانتے، اور ایسے لوگوں سے اللہ بھی ملنا نہیں پسند کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو وہ اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ملنا پسند نہ کرتا ہے جو کوئی اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، اور دنیا کی زندگی بس کھیل و تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگار ہے، یعنی متقین لوگ۔ اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ متقین کو لوگ وہ ہوتے ہیں جو صالح اور راست باز لوگ ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان تمام گناہوں سے اور برے کاموں سے باز رہتے ہیں جن سے انہیں منع کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور تمام نیک کام بجا لاتے ہیں جس کے کرنے کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا۔ چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے اللہ انہیں اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجیے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور زمین پر چلنے والے کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں پر اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو،
اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، مگر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں، اور پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہ کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی۔ یعنی دنیا کی محبت سے انسان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور دلوں کی سختیوں کو دور کرنے کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اور پھر جب انہوں نے وہ نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو گئے۔ پھر فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر اس قوم کی جڑ کو ہی کاٹ ڈال دی گیا اور جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھیں کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی مستقبل کا، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہ ہوگا، اور اپنے پیچھے دنیا میں بھی جو کچھ بھی وہ چھوڑ آئے ہیں یا دنیا کی جو بھی آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے اس پر وہ غم نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں ہی جہانوں کا رب ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نہ بینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ
فتکون من الظالمین، اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کمزور لوگ جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے، وہ کفار اور مشرکین کے سردار انہیں ناپسند کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ان غریب لوگوں کو اپنے سے دور کریں تاکہ ہم آپ کے مجلس میں بیٹھیں، اور ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یعنی انہیں خوشخبری دیں، اور احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کا فیصلہ کر رکھا ہے، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اسی طرح ہم آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے، اور اے نبی کہہ دیجیے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجیے میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ اور کہہ دیجیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے، اور میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، اور فیصلے کا تو سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ اور کہہ دیجیے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کا معاملہ کب کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور وہ اسے اور کوئی پتہ بھی ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو۔ اور اللہ یہ زمین کے اندھیروں میں سے کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی اللہ جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، اور پھر اسی طرح تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ ان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اچھے اور برے سارے عمل لکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے
باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے بھیجتا ہے حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اپنے فرشتے کو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس کام میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار رب کو ہی حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اس آہذاری کرتے ہوئے اور چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیتے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو۔ اور کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یعنی شدید بارشوں کی کثرت سے، آندھی طوفان سے، تیز ہواؤں سے، یا پھر تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی سیلاب کی صورت میں یا زلزلے کی صورت میں زمین کے اندر دھسا دینا۔ اگر تمہیں ایسے عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے، دیکھیے کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يَنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیے، اور یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات میں مشہور ہو جائیں، یعنی ایسے مجلسوں میں نہ جائیے جہاں دین کے خلاف نکتہ چینی ہو رہی ہو۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے عمل کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے اور اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا۔ اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ بھی دے دے تو بھی وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وأمرنا لنسلم لرب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین میں بہکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہاں کے رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اے نبی کہہ دیجیے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نفع نہ دے سکے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکے، اور جب اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا چکا ہے تو کیا ہم اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اس شخص کی طرح جسے شیطان نے زمین میں بہکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہہ دیجیے بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب جہانوں کہ رب کے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ کہ نماز کو قائم کریں اور اللہ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا کن تو پھر وہ فیکون ہو جائے گا۔ قول اسی کا حق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت بادشاہت ہوگی۔ وہ چھپی اور ظاہری سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑے دیکھتا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اپنی قوم کی طرح مشرک اور گمراہی میں رہے، چنانچہ دیگر مشرکوں کی طرح وہ بھی جہنمی ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے جن کا چہرہ سیاہ اور گرد و غبار میں چھپا ہوا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو آزر کہیں گے کہ آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے حشر کے دن رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ اور کیا ذلت اور رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ذلیل اور رسوا ہوا ہے اور تیری رحمت سے محروم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، اور پھر فرمائے گا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابراہیم اپنے پاؤں تلے تو دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بچھو ہے جسے ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور پھر جب اس نے چاند کو دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ ابھی جب اس نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی
تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں تو اس سے بیزار ہوں، اور بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی اللہ کا پرستار ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ بس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ یہ تبلیغ کرنے کا بہت ہی خوبصورت انداز بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور ہم جسے چاہیں اور اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور اس کے اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ اور اسی طرح ہم نے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور ہم نے زکریا علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے جہاں والوں پر فضیلت دی، اور کچھ کو ان کے باپ دادا اور ان کے اولاد ان کے بھائیوں میں سے، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ اب اگر یہ لوگ اس ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو بے شک ہم نے اس کے لیے ایسی قوم تیار کر رکھی ہے کہ جو وہ ان کا انکار کرنے والی نہیں ہے، اور یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان کے طریقوں کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے
नसीहत है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही इज़ा क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन क़ुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़फ़ूना कसीरन वअल्लमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहि सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौदिहिम यलअबून। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह कि उसकी कदर करने का हक है। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की, कह दीजिए फिर वो किताब किसने नाजिल की है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हदायत थी, जिसे तुम मुतफरक और आप में नकल करते हो और इसमें से कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और बहुत कुछ तुम छुपा लेते हो। और इस किताब के ज़रिए से तुम्हें वो इल्म दिया गया था जो ना तुम्हें हासिल था और ना ही तुम्हारे बाप दादा को। कह दीजिए वो अल्लाह ने नाजिल की थी और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपनी नुक्ता चीनियों से खेलते रहें। और ये किताब यानी कुरान पाक हमने उसे नाजिल किया है। ये कैसी किताब है? ये बरकतों वाली किताब है और तस्दीक करने वाली है इस किताब की जो इससे पहले आई थी, ताकि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का और इसके आसपास के रहने वालों को डराएं। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। और इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ गढ़े और कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई। और जिसने कहा कि मैं भी ऐसी ही चीज़ नाजिल कर सकता हूँ जैसे कि अल्लाह ने नाजिल की है। काश आप ज़ालिमों को देखें कि जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते ये कहते हैं कि कहते हुए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा। यानी इससे अज़ाब कब्र मुराद जो बरहक। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह की उसकी कदर करने का हक है। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, और कह दीजिए फिर वो किताब किसने नाज़िल की थी जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हदायत थी, जिसे तुम मुतफरक और आँख में नकल करते हो और इसमें से कुछ भी तुम ज़ाहिर करते हो और बहुत कुछ तुम छुपा लेते हो। और इस किताब के ज़रिए से तुम्हें वो इल्म दिया गया था जो ना तुम्हें हासिल था और ना ही तुम्हारे बाप दादा को। कह दीजिए वो अल्लाह ने नाज़िल की थी, फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपनी नुक्ता चीनियों में खेलते रहें। और ये किताब कुरान पाक हमने उसे नाज़िल किया, ये बरकतों वाली और तस्दीक करने वाली उस किताब की जो इससे पहले ना आई थी, ताकि आप उम्मुल कुरा यानी मक्का और इसके आसपास के रहने वालों को डराएं। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस कुरान पर ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत करते हैं। और इससे ज़्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह पर गढ़े या कहे कि मुझ पर वही नाजिल की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नाजिल नहीं की गई। और जिसने कहा कि मैं भी ऐसी ही चीज़ नाजिल करता हूँ जैसे अल्लाह ने नाजिल की। काश आप ज़ालिमों को देखें कि जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते ये कहते हैं कि कहते हुए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कि निकालो अपनी जानें, आज तुम्हें ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह पर ना हक बातें करते और उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे। यकीनन तुम हमारे पास अकेले ही आए हो, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था और हमने तुम्हें जो कुछ भी अता किया था वो तुम अपने पीछे ही छोड़ आए हो। और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी वो सिफारिशी नहीं देख रहे जिसकी बाबत तुम्हारा दावा था कि वो बेशक वो तुम्हारी बंदगी में अल्लाह के शरीक हैं। उनसे तुम्हारा ताल्लुक यकीनन टूट गया है और वो तुमसे खो गए हैं जिन्हें तुम अपना माबूद समझते थे। और बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वो जिंदा को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदा से निकालता है। ये है अल्लाह। चुनांचे तुम कहाँ बहकाए जाते हो, वो सुबह की सफेदी निकालता है और इसी ने रात को सुकून का बायस बनाया और रोज़ सूरज और चाँद को वक्त का हिसाब का ज़रिया बनाया। और ये सब बहुत ज़बरदस्त खूब इल्म वाले का अंदाज़ा है। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम इनके ज़रिए से खुशकी और तरीके अंधेरों में रह पाओ। देखिए हमने अपनी आयात अहले इल्म वालों के लिए खोल कर बयान कर दी है। और वही है जिसने
तुम्हें एक जान से पैदा किया, चुनाचे हर एक के लिए एक जाए करार है और एक जाए अमानत। हमने अपनी आयतें इन लोगों के लिए खोल कर बयान कर दी हैं जो समझ रखते हैं, और वही है जिसने आसमानों से पानी नाजिल फरमाया, और फिर हमने इसके ज़रिए से हर किस्म के नबातात पैदा किए, और फिर हमने हरी भरी खेतियाँ उगाई, और जिससे हमने एक दूसरे से जुड़े हुए दाने निकाले, और खजूरों के शगुफों से फल के गुच्छे पैदा किए और जो बोझ से झुक जाते हैं, और अंगूर, जैतून, अनार के बाग लगाए, और जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर हर एक की खुसूसियत जुदा जुदा है। और ये दरख्त जब फल देने लगते हैं तो उनके फल देने और उनके पकने की हालत को गौर से देखा करो, बेशक इनमें से उन लोगों के लिए निशानी है जो ईमान लाते हैं। और इसमें से बहुत से लोगों ने जिन्हों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि उसने तो उन्हें पैदा नहीं किया, और उन्होंने बगैर किसी इल्म के अल्लाह के बेटे और बेटियां गढ़ लिए हैं। वो बाकी इन बातों से बुलंद है और जो वो बयान करते हैं, वही आसमान और ज़मीनों का मौजूद है। उसी की औलाद कैसे हो सकती है जब उसकी कोई बीवी ही नहीं, और उसने हर चीज़ को पैदा किया, और वही हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हु खालिकु कुल्लि शैइन फअब्दुहु व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वही हर चीज़ को पैदा करने वाला है, लिहाजा तुम इसी की इबादत करो, और वो हर चीज़ पर निगरान है, और उसी की हकीकत को निगाहें नहीं पा सकती, वो निगाहों को पा लेता है, और वह नहायत ही बारीक बीन और बहुत ही बाखबर है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िह दलीलें आ चुकी हैं, चुनांचे जिसने बसीरत से काम लिया तो उसके अपने ही फ़ायदे के लिए है, और जो अंधा बना रहा उसका वबाल उसी पर है। और कह दीजिए मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ। और हम आयत को इस तरह फेर फेर के बयान करते हैं ताकि काफिर ये कहें कि तूने किसी से पढ़ लिया है, और जो लोग इल्म रखते हैं इस पर हम इस हकीकत को वाज़ह कर देंगे। और ए नबी, आप इस वही की पैरवी करें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल की जाती है, और इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिक की तरफ ध्यान न दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिरक ना करते, और हमने आपको उन पर मुहाफिज नहीं बनाया, और आप उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और मुशरिकीन अल्लाह को छोड़ के जिन्हें भी पुकारते हैं तुम उन्हें गाली मत दो, फिर वो भी जहालत में हद से गुजरते हुए अल्लाह ही को गाली देंगे। इस तरह हमने हर उम्मत के लिए उनके अमल में कशिश पैदा कर दी है, फिर उन्हें अपने रब की तरफ लौट कर जाना ही है। फिर वो उन्हें बताएगा कि वो क्या कुछ अमल करते रहे हैं। उन्होंने अल्लाह के नाम की पुख्ता किस्में खाई हैं, अगर उनके पास मखसूस निशानी आ जाए तो वो इस पर ज़रूर ईमान लाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए निशानियाँ तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, और तुम्हें ये बात कौन समझाए कि बेहिसाब जब वो निशानी आ जाएगी, ये बेशक जब वो निशानी आ जाएगी तो भी वो ईमान नहीं लाएंगे, और वो हम इस तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर देंगे कि जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए थे, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देंगे। अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।